میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج جرمن فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پہ افغان چھتے نے، جو افغان شرپسند چھتا تھا، انہوں نے حملہ کیا اور پاکستانی پرچم کو نیچے اتارا، اس کی بے حرمتی کی۔ ہم 2 دن پہلے بھی اس پہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہمارے زیادہ تر پشتون بیلٹ میں جو ہے وہ جو مظاہرے کیے جاتے ہیں حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف، تو اپنے حقوق مانگے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے حقوق مانگے، مگر اس میں افغان کا پرچم نہیں ہونا چاہیے۔ 2 دن سے ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ یار یہ افغان لوگ جو ہیں وہ طالبان کی حکومت میں افغانستان میں اپنا پرچم جو ہے وہاں پہ لہرا نہیں سکتے، اور پاکستان میں پاکستانی لوگ جو ہیں، پاکستانی پختون جو ہے وہ افغان کا پرچم یہاں لر و بر کے نام سے اپنے مظاہروں میں لہراتے ہیں۔ تو یہ قانونی جرم ہے، اور اب تو انہوں نے جرمن میں جو پاکستانی قونصل خانے کا پرچم اتار کے وہاں پہ حملہ کر کے اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کو پھاڑا ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں پاکستان میں انتہائی سختی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جرمن قونصل خانے سے رابطہ کرے اور وہاں باقاعدہ ان پہ FIR درج ہو، ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے، اور وہاں پہ جو اگر کوشش کریں کہ وہاں پہ جو ڈیٹا کے ذریعے، مطلب ان کی جو فوٹوز سامنے آئی ہیں، پاکستان سے زیادہ تر لوگ گئے ہیں، ان کی فیملیز ادھر ہیں، تو ان کو پہچانا جائے تاکہ وہ بعد ازاں کبھی پاکستان آتے ہیں یا کوئی پاکستانی شرپسند بیچ میں شامل ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی ہو جائے گی، اور ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ جرمن میں ہے تو جرمن حکومت سے رابطہ کرنا چاہیے، اور ان شرپسندوں کو باقاعدہ ان کے خلاف وہاں پہ تو ایک مطلب یہ پاکستان ہے نہیں جرمن، وہاں پہ تو اگر پاکستان رابطہ بھی نہیں کرے گا، مگر پاکستان کو رابطہ کرنا چاہیے، وہ امید ہے کہ کیا بھی ہوگا، وہاں پہ وہ خود ہی ایکشن لیتے ہیں اور برابر ایکشن لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا بچنا وہاں پہ مشکل ہے۔ کوئی ڈپورٹ ہو جائیں گے، کسی کو پکڑ کے واپس کر دیں گے، مگر یہ جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی ہے، یہ انہوں نے اس جتے نے بہت زیادتی کی ہے بلا وجہ۔ ان کا پاکستان کے ساتھ ابھی لینا دینا کیا ہے؟ جرمن میں پاکستان کا کیا ایشو چل رہا ہے؟ اور زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے یہ پرچم کو پھاڑا ہے اور حملہ کیا ہے قونصل خانے پہ، انہوں نے PTM کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لر و بر کے نام پہ یہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کریں، اور یہاں پہ بھی جو پاکستان میں پشتون بیلٹ میں ہمارے KP میں جو مظاہرے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف حقوق مانگنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، ہم پختون جتنے بھی ہیں اپنے حقوق مانگتے ہیں، جتنے بھی PTM ہے، ANP ہے، PTI ہے، مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں پختونخوا میں، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اور اپنے حقوق جو ہے وہ مانگتی ہیں، مرکز سے بھی، وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے بھی۔ اب یہاں پہ یہ جو پرچم لہرائے جاتے ہیں، اب کسی کی مظاہرے میں بھی اگر یہ پرچم لہراتے ہیں افغانیوں کا، وہ خواہ وہ ہمارے پاکستانی کیوں نہ ہو، زیادہ تر پاکستانی ہی ایسا کرتے ہیں، افغانی بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے مظاہروں میں اور جلوسوں میں، تو ان کو فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف FIR کر کے ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی انف ہو گیا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ افغانستان میں اپنا پرچم تک لہرا نہیں سکتے۔ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ یہ 50,000 مسلح طالبان جو تھے، 2.5 لاکھ ان کی فوج تھی جب انہوں نے میدان چھوڑ کے ان کی فوجی بھاگ گئے تھے، تو 2.5 لاکھ فوج صرف 50,000 مسلح افراد، 50,000 مسلح طالبان تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اور ان سے زبردستی جو ہے وہ افغانستان لیا ہوا ہے، اور یہ وہاں پہ 2.5 لاکھ فوج ان کی بندوق کے ہر قسم کا جدید اسلحہ جو امریکن نے ان کو پرووائڈ کیا تھا، جو ٹریننگ دی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ بھاگ گئے ہیں 50,000 لوگوں سے۔ اتنے تو یہ بہادر ہیں، اور وہاں پہ جا کے جرمن میں پاکستانی قونصل خانے پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں سے جھنڈا نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے ملک میں رہتے 2.5 لاکھ فوج کو بولتے، ان کے ساتھ مل جاتے، اور یہ 50,000 طالبان مسلح گروپ جو ہے جو آج کل آپ کی حکومت میں ہے، اس کے خلاف مزاحمت کر دینا، کوئی اسٹرگل کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، آپ لوگ کا اندازہ ہو جاتا ملک حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اب پاکستان میں ان کا جھنڈا جو لہرانا ہے، یہ انتہائی زیادتی ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے انتہائی زیادتی کر رہا ہے۔ اپنے حقوق مانگیں، جو پختون کے حقوق ہیں، یہ ابھی جو پختونخوا ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے، تو یہاں پہ آپ کی جلسوں میں پاکستان کی جھنڈے ہونے چاہیے۔ اپنے ریاست سے حق مانگنا ہے تو اپنے فلیگ کے ساتھ مانگیں، اور یہ حکومت کو باور کرائیں کہ یار یہ پاکستان ہمارا ملک ہے،
یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا ہر ایک صوبہ جو ہے وہ ہمارا بھائی چارہ رہے گا ان سے۔ تو ایسے نعروں کو ترجیح دینی چاہیے جس سے پاکستان کی آپس میں ہم لوگ متحد ہوں، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، تاکہ سب آپس میں متحد ہوں۔ ہم یہاں سے پنجاب کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، پنجابیوں کے خلاف کہ پنجاب کی فوج ہے، پنجاب کی ہے اور پنجاب سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک اتحاد آپس میں رکھنا چاہیے، اور صوبے میں رہتے ہوئے صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے حق مانگنا، مظاہرہ کرنا، یہ سب کچھ آپ کا رائٹ بنتا ہے، مگر اس میں غیر ملکی جھنڈے کو لہرانا یہ قابل مذمت ہے، اور حکومت کو یہ اس پہ باقاعدہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ جھنڈے جو ہمارے جھنڈے کی جرمن میں بے حرمتی ہوئی ہے، اور وہ بھی پشتون مطلب جو پی ٹی ایم کی ٹوپیاں ہیں انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی افغانیوں نے، کہ افغانیوں تو خوش ہو رہے ہیں کہ اس ٹائم میں پاکستانیوں میں جو ہے وہ پی ٹی ایم کے نام سے ایک مزاحمتی تحریک ہے، اور وہ جو ہے لر اور بر ہے، اور وہ حقوق مانگ رہی ہیں پختونوں کے۔ تو پی ٹی ایم جو حقوق مانگ رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے ملک مانگ رہے ہیں، اور یہ افغانی یہی چاہ رہے ہیں، شرپسند جو ہے چھتہ جو ہے یہ انہی کی ٹوپیاں پہن کے اور پی ٹی ایم کی ٹوپیاں پہن کے اور یہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کے لیے باہر جو ہے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو انتہائی دکھ ہوا آج جو بھی ہوا جرمن میں، تو جرمن حکومت جو ہے اس کا باقاعدہ اس کی انکوائری ہوگی اور ان کو پکڑ لیا ہوگا، 2 4 5 بندوں کو تو اطلاع رہی کہ پکڑ لیا ہے، مگر وہ لوگ بہت زیادہ تھے جنہوں نے بے حرمتی کی ہے، اس جھنڈے کی اور اس کونسل خانے پہ حملہ کیا ہے، ان سب کو اریسٹ کیا جائے، اور یہ پاکستانی حکومت اپنا ایک پریشر بھی بلڈ اپ کرے جرمن پہ، اور رابطے میں رہے سفارتی طور پہ، تو یہ آسانی رہے گی۔ دوسری خبر جو ہمارے پاکستان میں تھی، عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور 7/8 کا کمرہ مجھے دیا گیا ہے، مجھے کوئی سہولت نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنی پارٹی توڑنے کا الزام جو ہے لگایا ہے، اداروں پہ بھی لگایا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ریگولر روٹین میں ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہمیں کمپین کر لے کہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا، ہمارے مینس کو اٹھایا جا رہا ہے، ریاست کی بربریت ہم پہ جاری ہے۔ تو ایک مکمل انٹرویو عمران خان نے دیا ہوا ہے، اور یہ آج انٹرنیشنل میڈیا جتنے بھی تھی اس کی یہ زیادہ تر وہاں پہ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا نے پک کی ہے، اور لگی رہی ہے اخبارات کی سرخیوں میں۔ پاکستان میں جو کورٹس عدلیہ کے آج کل کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جب سے مخصوص نشستیں ملی ہیں تو وفاقی حکومت جو ہے وہ پریشان ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ جو سیٹیں ان کو ملی تھی مخصوص نشستیں مالی غنیمت کے طور پہ، وہ ان کو اب تک اپنا حق سمجھ رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ نظر ثانی درخواست کو کسی طریقے سے لگا دیا جائے، جو 2(1) سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ جو میٹنگ ہوئی تھی کل، اس کی منٹس آف میٹنگ بھی جاری ہوئے تھے، اس میں یہ مسترد کر دیا گیا ہے کہ گرمی کی چھٹیاں ہیں اور ہم نظر ثانی کی درخواست نہیں سن سکتے، اور قاضی صاحب کا بار بار اصرار تھا کہ 14 15 دن ہے، 15 دن میں نظر ثانی، 14 دن میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، لہٰذا ان کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنی چھٹیوں کو ختم کر کے آئین کے تحت جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، مگر چونکہ قاضی صاحب ان کیسز میں انٹرسٹڈ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے دیکھا ہے کہ 13 جنوری کو بلے کا نشان آپ نے واپس لے لیا تھا، تحریک انصاف نے، انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی تھی، جو ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل آیا، تو وہ بھی قانون کے تحت ہی تھا نا، ابھی تک وہ قانون کدھر ہے؟ اس قانون کے اپلائی نہیں کیا جا رہا۔ اپنی مرضی کے قانون کو ہر بندہ اٹھا کے، جن کو فائدہ ہوتا ہے کہ یار یہ ریاست ہمیں فائدہ، یہ حکومت ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، 2/3 اکثریت اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کو واپس مل جاتی ہیں جو ان کا حق نہیں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ان کے لوگ جیت کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی مخصوص نشستیں آلریڈی پہلے سے لی ہوئی ہیں، اگر یہ نشستیں ان کو دے دی جائیں تو پھر قاضی صاحب کے ٹینیور میں بھی 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا، وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، ساتھ جو دیگر ججز ہیں ان کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی کہ ان کا بھی 3 سال کا جو ٹینیور ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ججز نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ فیصلہ جو دیے 13 رکنی بینچ نے جو ہے، فل کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے جو ہے 8-5 کی اکثریت سے محسوس نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ 15 دن کے اندر اندر وہ ممبران جو سنی اتحاد کونسل میں غلطی سے شامل ہو گئے ہیں، جس کی تشریح الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے سیمبل لینے کے فیصلے، قاضی صاحب کے لینے کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی ہے،
اس وجہ سے یہ لوگ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے تھے. وہ 41 بندے ہیں, ان کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. شارٹ آرڈر میں یہی ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیں. وہ جو 39 بندے ہیں, مطلب ٹوٹل 42 تھے, 39 جو تھے وہ آزاد رہ گئے تھے. ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو آپ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کو واضح کر دیا کہ 39 یہ جو ہے تحریک انصاف کا حصہ ہے, اور 41 جو سنی اتحاد کونسل میں غلطی سے شامل ہوئے تھے, جو کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے جو سمبل لینے کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی تھی. اس بنا پہ یہ 41 بندے جو ہیں ان کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے, جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں آپ اس میں پورے کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے 2 دن بعد جو ہے اپنی میٹنگ کال کی اس فیصلے کو, اور اس فیصلے کو میں نے دیکھنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. آخر میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس فیصلے کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں جو قانونی حکم ہے وہ ہم سپریم کورٹ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. تو الیکشن کمیشن کا تو یہ کام ہی نہیں بنتا کہ وہ اس فیصلے کو دیکھے اور اس پہ باتیں کرے اور یہ غلط ہے. انہوں نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ ہم نے تشریح غلط نہیں کی ہے. تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہر کیس کو اس میں اس کو پکڑ لیتا ہے, اٹکا دیتا ہے, ان کی پرابلم کریٹ کرتا ہے. سمبل لینے کا نشان ہو گیا, مخصوص نشستوں کا ہو گیا, انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا, ان سب میں تحریک انصاف کو جو ہے الیکشن کمیشن نے خوب ٹائٹ رکھا ہے, اور ان کے لیے ایک بڑی پرابلم اور ہرڈل کریٹس کی تھی. اور بالکل ایک جس طرح تحریک انصاف بول رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک قومی ادارہ ہے اور آزاد شفاف الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے, جس کے کرانے میں یہ لوگ جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکے, اور چیف الیکشن کمیشنر ان کی کابینہ کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. یہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہونا تو چھوڑو, سپریم کورٹ کو بتا رہی ہے کہ ہم نے تشریح غلط نہیں کی ہے. اگر تشریح غلط نہیں کی ہے تو جس طرح سپریم کورٹ نے اس کو نوٹ کیا, اس کا مطلب یہ کہ تحریک انصاف پہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ نے قصداً عملاً مل کے تحریک انصاف کو اس سسٹم سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جب الیکشن سے پہلے آپ سمبل لے لیتے ہو, تقریباً الیکشن سے 1 ماہ پہلے یا 28 دن پہلے 13 جنوری کو آپ نے سمبل واپس لیا سپریم کورٹ نے, اور 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوئے, اور وہ جو ہے انٹر پارٹی الیکشن انہوں نے کرایا تھا, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا, سپریم کورٹ نے بھی, پشاور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس کو برقرار رکھا, اور تحریک انصاف سے سمبل لے لیا گیا. اس طرح پھر انٹر پارٹی میں سارا پرابلم ہی انٹر پارٹی الیکشن سے شروع ہوا, جہاں پہ آپ نے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو قبول نہیں کیا ہے کہ بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا ہے, اس کی معلومات نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کی تقریباً, اگر مسلم لیگ نون ہو گیا, پیپلز پارٹی ہو گیا, NP ہو گیا, جمعیت علماء اسلام ہو گیا, تحریک انصاف ہو گیا, سب کے الیکشن جو ہیں انٹر پارٹی انتخابات جو ہیں وہ اسی طرح بلا مقابلہ ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے ہیں. تو دیگر جماعتوں کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا, صرف تحریک انصاف کو اس معاملے میں رگڑا دینا تھا, ان کو برابر رگڑا دے دیا گیا ہے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ پریشان ہے, وہ اس فیصلے سے کافی ڈری ہوئی ہے, ان کی گورنمنٹ جانے کا خطرہ ہے, اور وہ ڈرا رہے ہیں. اب کس کو ڈرا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, مگر خود بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ چلی جائے گی اور مرکز کی حکومت چلی جائے گی. کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس ٹائم پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی مخصوص نشستیں جو خواتین کی اور اقلیت کی مل جاتی ہیں, تو ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف بن کے ابھر آتی ہے. اب 2/3 کے لیے مسلم لیگ نون کافی ورک کر رہی ہے, امینڈمنٹ کے لیے اسپیشل, کہ ہم کسی طریقے سے ترامیم کر سکیں, ہمارے ہاتھ میں 2/3 اکثریت ہو, تو ہم چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کریں, سو ایکسٹینشن دیں, اور باقی معاملات جو ہیں ان میں ترامیم کر کے فائدہ دیں اپنے آپ کو تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے. جو پیپلز پارٹی کو راضی کر دیا گیا ہے, گزشتہ دن پیپلز پارٹی بھی راضی ہو گئی کہ بالکل ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو کابینہ مسلم لیگ نون کی کابینہ جو فیصلہ کرے گی, پیپلز پارٹی اس کو مکمل سپورٹ کرے گی. اگر تحریک انصاف کو بین کرنا ہے, وہ اپنا رویہ جو ہے وہ سیاسی کرے, تحریک انصاف کا رویہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہے. اور اگر یہ بین بھی کرتے ہیں تو سپریم کورٹ 15 دن کے اندر اندر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہاں پہ ریفرنس دائر کرائیں گے, تو سپریم کورٹ تو یہ اڑا کے رکھ دے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے جو بھی اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی پارٹی تسلیم کیا ہے, اور مخصوص نشستیں ان کو دینے کا کہا ہے کہ یہ لوگ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں, عوام ان کو تحریک انصاف
کے طور پہ جانتی ہے، اور یہ جو الیکشن جیت کے آئی ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، تو وہ سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی، ردی کی ٹوکری میں یہ ریفرنس جائے گا. اور ملک میں ایک سیاسی پارٹی کو آپ بین بھی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوا، آج تک تو فائدہ نہیں ہوا. اپنے ٹائم میں تحریک انصاف نے تحریک لبیک کو بین کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ان کو واپس قومی دھارے میں لے کے آئے. تو ایک سیاسی جماعت کو، جو اتنی بڑی سیاسی جماعت ہو، جو ملک، جس کا لیڈر جو ہے ملک بھر میں پاپولر ہو، جس کا ووٹ بینک پورے ملک میں ہو، چاروں صوبوں میں ہوں، آزاد کشمیر میں ہوں، گلگت میں ہوں، چترال میں ہوں، تو ایسی سیاسی جماعت کو بین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عوام کے دلوں میں وہ لوگ راج کر رہے ہیں. جس کی پارٹی بڑی ہوتی ہے، جو مقبول ہوتا ہے، عوام کے دلوں میں وہ راج ہی کرتا ہے. تو عوام جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہیں، عوام جس کے پاس ہیں، جتنا جلدی یہ بات حکومت کی سمجھ میں آئے، اداروں کی سمجھ میں آئے، اتنا ہی سب کے لیے بہتر ہے. اس میں ہی بہتری ہے، اس ملک کی بقا ہے کہ ملک میں عدم استحکام کو، سیاسی عدم استحکام کی فضا کو ختم کیا جائے اور مذاکرات کیے جائیں تحریک انصاف سے. کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو میز پہ بٹھایا جائے، ورنہ 1-2 مہینے بعد ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کا جو اس ٹائم پہ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، 2-3 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر سے. تو اس طرح ان کی مذاکرات اور کمیٹیاں بن رہی ہیں. اگر کمیٹیاں بن گئی اور اس میں فیصلے ہو گئے تو یہ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جو، اب تحریک انصاف ہو گئی تو وہ ملک کے چاروں صوبوں میں، مرکز میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، چترال میں، ہر جگہ پہ اس کے کارکن لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے. اس طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. اس کے پاس جو ہے اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے. وہ کسی بھی ٹائم پہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کے سربراہ جب مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا تھا تو اس میں صرف ایک بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون جو ہے اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ آ گئی تھی کہ وہ جلسہ تک نہیں کر سکتے تھے. جتنے بھی جلسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں تو یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی اسٹرینتھ شو کر کے ان کے لیے جلسے ارینج کیے. ایون یہاں تک ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بندوں کو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ٹوپیاں جو ہیں اور جھنڈے دیے جاتے تھے. 80,000، 90,000، 50,000 بندہ جو ہے مولانا فضل الرحمان ایٹ اے ٹائم نکال دیا تھا انہوں نے پی ڈی ایم کی جلسوں میں. 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تک مولانا فضل الرحمان کے لیے جلسے میں بندے نکالنا، ورکر نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جب مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو انہوں نے اتنا اٹھا لیا کہ پی ڈی ایم، حالانکہ ان کی پرابلم ان کے لیے اتنی کریٹ ہو گئی تھی کہ وہ دونوں جماعتیں اپنا جلسہ تک نہیں کر سکتی تھی. یہ مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو نیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بہت برا حال ہوتا. تو اپنا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایک مدبر سیاستدان ہے. وہ ایک ایسے ہیں کہ وہ مطلب ملک میں مفاہمت کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت سے وہ مل بیٹھ کے جمہوری راستہ نکالتے ہیں اور جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں بھی لازوال ہیں. تو اگر یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کے لیے 2 ماہ بھی چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے، اگر پھر اسی ٹائم پہ مذاکرات کریں گے تو پھر بھی نقصان ہو چکا ہوگا. ملک ویسے بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، انویسٹمنٹ ملک پہ نہیں آ رہی. جب تک جس ملک میں انویسٹمنٹ، بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آتی، وہ ملک گرو نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں ویسے بھی کرائسس چل رہے ہیں، عوام کو نوکریاں نہیں مل رہی. جو بے روزگار لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. گزشتہ 2-3 سال سے لوگ بے روزگار ہیں. اس طرح بے روزگاری ملک میں کافی عرصے سے ہے، مگر 2-3 سال سے ملک میں نوکریاں نہیں دی جا رہی عوام کو جن کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں. ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈگریاں لے لیتے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ملک میں روزگار کے مواقع بالکل ختم ہو گئے ہیں. انڈسٹریاں جو ہیں وہ آلموسٹ بیٹھ گئی ہیں. جب ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہ ہو، بجلی نے عام صارف کو بہت پریشان کیا ہے، کارخانہ دار کو تو بالکل ختم ہی کر دیا ہے. تو جب بجلی کے کرائسس ہیں، آپ کارخانے نہیں چلا سکتے، بل عوام نہیں دے سکتے، ملک میں معاشی پرابلم ہے، انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی، تو ملک کیسے آگے جائے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جو عدد شمار ہم لوگ شو کرتے ہیں کہ اتنا ہو رہا ہے، بجٹ میں یہ طریقہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ زبانی ہیر پھیر ہے. جب تک ملک میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، سیاسی استحکام کے ساتھ ہی ملکی انویسٹمنٹ جڑی ہوئی ہے.
ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی پریشر نہیں ہوگا، آگے سے لوگ جو ہے انویسٹمنٹ جو کریں گے ان کو شیورٹی ملے گی کہ یار یہ گورنمنٹ 4-5 سال چلے گی، تبھی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ ابھی تو فیچ جو ایجنسی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ حکومت جو ہے 18 مہینے وفاقی حکومت چلے گی، وہ عمران خان جو ہے وہ 1.5 سال میں 1 سال میں جیل میں ہی رہیں گے، جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے، اور یہ حکومت جو ہے ان کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ حکومت جو ہے 24 گھنٹے قیدی نمبر 804 کی گرد گھوم رہی ہے۔ ان کو دوسرا کوئی ایشو نہیں آ رہا سوائے قیدی 804 کے۔ یہ پوری جو پاکستان میں پرابلم آ رہی ہیں، بنوں کا بڑا ایشو آ گیا جس میں فائرنگ ہوئی اور 2 افراد شہید ہو گئے اور 20 زخمی ہو گئے، اور ایک بڑی پرابلم سے ہم نکل آئے ہیں کہ وہاں پہ شکر ہے کہ کوئی زیادہ کیجویلٹیز نہیں ہوئی اور حالات خراب نہیں ہوئے، تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ یہ اتنے اور ملک میں دہشت گردی جو پچھلے دنوں ڈیر اسماعیل خان میں ہوئی ہے، پورے پختونخوا میں ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے ملک میں، تو ان چیزوں کی طرف سے حکومت کا ان پہ فوکس ہونا چاہیے، اور یہ فوکس ان کا جو ہے قیدی نمبر 804 عمران خان پہ ہے۔ جب تک کہ حکومت اپنا فوکس جو ہے عمران خان سے نہیں ہٹائے گی، آگے نہیں بڑھیں گے، درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، تو یہ مسائل تو ختم نہیں ہوں گے۔ اب عمران خان جیل میں ہیں، ان کے خلاف جو کیسز تھے 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا، اس میں اس کو ضمانت مل گئی ہے، تو شاخانہ میں عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے۔ عدت کا جو غیر اخلاقی کیس تھا جو ان پہ کیا گیا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، باعزت بری کر دیا گیا ہے، ضمانت ان کی ہو گئی ہے۔ اور سائفر کا جو کیس تھا جو بہت بڑا تھا، جیسے بتایا جا رہا تھا کہ اس میں عمران خان کو زیادہ سزا ہوگی، اس میں اس کی بیل ہو گئی، اس میں اس کی ضمانت ہو گئی۔ تو جو مین کیسز سے عمران خان پہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ ابھی جو کیس پہ ڈالا گیا تو شاخانہ 2 آ رہا ہے، اس کے بعد تو شاخانہ 3 آئے گا، اور 9 مئی کی کیسز ہیں۔ 9 مئی کی کیسز جو ہیں وہ اس میں عمران خان پہ FIRs ہیں، اور باقاعدہ ان کے ٹرائل چل رہے ہیں، ان پہ ریمانڈ میں بھی ہیں۔ تو یہ کیسز عمران خان پہ چل رہے ہیں، فرض کریں وہ ان کیسز سے باہر آ گئے تو یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی کر دے گا، کیونکہ وہ اندر ہے، حکومت کا یہ حال ہے کہ حکومت چل نہیں رہی ہے، اگر وہ باہر آ گئے تو کیا پرابلم ہوگی، مطلب اب اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی پرابلم ہوگی۔ تو اس ٹائم پہ جو حکومت کا فوکس ہے وہ مسلم لیگ، وہ تحریک انصاف عمران خان قیدی نمبر 804 اور عدلیہ پہ ہے۔ عدلیہ کو ہٹ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور قاضی صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ مطلب آئیں گے ملک میں، عدلیہ کو ساتھ لے کے جائیں گے، اپنے ججز کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو جتنے بھی تحریک انصاف کے کیسز ہیں عمران خان نے جیل سے ہی بیان دیے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہ قاضی فائدی سے نہ سنیں۔ سٹل قاضی صاحب ان کے کیسز سن رہے ہیں تحریک انصاف کے، اور جن میں ریلیف دیا جا رہا ہے حکومت کو، وہ کیسز میں قاضی صاحب بیٹھتے ہیں۔ جن میں تحریک انصاف کو پرابلم، مطلب اگر ان کے کیسز چل رہے ہیں جن میں ان کو پرابلم کریٹ کرنا، کوئی کریٹ کرے تو اس میں قاضی صاحب بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل ابھی تو اس طرح دکھائی دے رہا ہے آئینے کی طرح، کہ زیادہ تر ججز ایک سائڈ پہ ہیں اور قاضی صاحب دوسری طرف ہیں۔ حکومت کا جو بھی فیصلہ ہو، الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بھی ہو بات، قاضی صاحب وہ دل پہ لے لیتے ہیں۔ تو اب قاضی صاحب کی جان جس طوطے میں ہے وہ مخصوص نشستیں ہیں، اور وہ مخصوص نشستیں کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نظر ثانی کا بینچ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، حالانکہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے وہی بینچ، اگر 13 رکنی ہے تو وہی سنے گا اس کو۔ قاضی صاحب اس کا بھی کوئی طریقہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں 10 دن میں قانون بنایا جاتا ہے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، وہ شروع میں اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، حکومت بڑے زور شور سے اس کو نافذ العمل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ جو نافذ العمل ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہے اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ آپ سوموٹو نہیں لے سکتے۔ سوموٹو نوٹس اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ موسٹ سینئر جو 3 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت، وہ اکٹھے مل کر فیصلہ کریں گے۔ اب ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنی یہ کر دی، قانون سازی کر دی ہے، وہ بل بھی نکال دیا ہے، تب اس کے مطابق جو ہے 3 ججز فیصلہ کریں گے۔ اب کل جو نظر ثانی درخواست کے حوالے سے، پروسیجر اینڈ پروٹیکٹ بل کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے 2-3 سے، اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ایک سائڈ پہ اور قاضی صاحب دوسری طرف ہیں۔
تو وہ فیصلہ 2-1 سے ہو گیا کہ نظر ثانی جو ہے ہم اب گرمیوں میں دیکھیں گے. اب کئی سب سٹل اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہر طریقے سے یہ غیر آئینی عمل ہے، اس پہ لگا ہے، اس پہ لگے رہنا ہے، اس کو کرنا ہے، نظر ثانی اس کی لگانی ہے. ابھی دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے پھر اشارے مل رہے ہیں کہ اس بل کو پھر تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں پھر امینڈمنٹ ہو رہی ہیں، پھر کئی سب کو اختیار دیا جا رہا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے، تو یہ کچھ عجیب سا ہے. اپنے حکومت جو ہے اگر قانون سازی کرتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ میں بٹھا کے عدلیہ میں قانون سازی کر دے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کہ اصلاحات ہوتی ہیں کہ ہم نے یار یہ اصلاحات کرنی ہے، عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے، عدلیہ کی یہ پوزیشن ہے، کس طرح عدلیہ ٹھیک ہوگا، کس طرح ججز جو ہیں یہ کم ہوں گے، جو کم ہے ان کو برابر کرنا ہے. تو یہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے قانون سازی کے لیے. اب بھائی چھوڑیں اس کو، سیدھے راستے پہ جائیں، اپوزیشن کو ساتھ میں لائیں اور ایک قانون سازی کریں، ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، عدلیہ کو ٹھیک کریں. دیگر ممالک میں تو یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور حکومت بیٹھتی ہے، اور جہاں اصلاحات کرنی ہوتی ہیں دونوں کی مرضی سے ہو جاتی ہیں. یہاں جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے، عمران خان آتا ہے وہ اپنی مرضی کا قانون لے کے آتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنی مرضی کا قانون لے آتا ہے. ابھی یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت آئی ہے، یہ اپنا ایک قانون لے کے آ رہے ہیں، اس میں بار بار تبدیلی کر رہے ہیں، اپنے لیے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میاں محمد یہی جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جب باہر تھے، انہی ججز نے، یہ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا، جو نون لیگ کے لیے ابھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، جو نون لیگ جو ہے ان کے خلاف ہٹ کر رہی ہے ججوں کے خلاف، انہی ججوں نے نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھیجا. انہی ججز نے نواز شریف کو نیب کی ترامیم جو انہوں نے کی ہے وفاقی حکومت نے، اس کے ذریعے جو ان کو ریلیف دیا گیا نواز شریف کو، ایئرپورٹ پہ ان سے سائن لیا گیا ہے، وہاں پہ ان کا بائی میٹرک ہوا ہے، اور ان کی ضمانت انہی ججز نے دی ہے. تو اب جو فیصلے ان کے اب خلاف آ رہے ہیں، ایک آدھ خلاف تو خیر نہیں آ رہے، کیس ان کا تھا ہی نہیں. مخصوص نشست جو کیس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک جینون کیس تھا. یا تحریک انصاف کو نشستیں اپنی مل جاتی، یا اگر نہیں بھی ملنی تھی سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ہوئے ہیں تو وہاں پہ مل جاتی. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو کسی صورت میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ مل بانٹ کے حکومت کو نہیں دی جاتی. یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ سیٹیں اٹھا کے 2/3 اکثریت ان کی پوری کر دو وفاقی حکومت کی اور یہ ان کو دے دو. کسی دوسری جماعت کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی. اور نظر ثانی کی درخواست یہ لے کے جا رہے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار آپ لوگ کیوں لے کے جا رہے ہو. اب نواز شریف کا بیان ہے کہ راستے پہ کوئی جا رہا تھا، ان کو انہوں نے تھما دیا کہ یہ لو آپ کو انصاف مل گیا. بھائی میاں صاحب، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ سیٹیں کون جیت کے آیا تھا؟ آپ کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. آپ کے کہنے پہ ان سے سمبل لے لیا گیا، آپ کے کہنے پہ ان کو وہ نشانات دیے گئے، وہ بے شرمی کے نشانات دیے گئے، ان بے شرمی کے نشانات پہ یہ لوگ جیت کے آئے ہیں. تو جب جیت کے آئے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جیت کے آئے ہیں؟ میاں صاحب اب تو اپنی 130 کی سیٹ جو ہے NA 130 وہ ہار گئے ہیں. وہ فارم 47 جو ہے اس پہ آپ کو جتوایا گیا ہے. 8 فروری کو آپ الیکشن ہار رہے تھے، 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن رہی تھی، 9 فروری کو فارم 47 کی گورنمنٹ آئی، اور 8 فروری کے جو جیت رہے تھے وہ ہار میں کنورٹ کر دیا ان کو، اور فارم 47 پہ آپ لوگوں کو جتوا دیا گیا. ابھی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ لوگ ہارے ہوئے ہو. یہ تو کلیئر باتیں ہیں، یہ صرف میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ جو بنی ہے یہ اس طرح ہے کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ بھی مینج تھا، اس میں بھی عمران خان کو 8-10 سیٹیں دی گئی تھیں، RTS بٹھا دیا گیا تھا. مگر یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح 2024 میں ہوا ہے. 2024 میں تو بالکل ایک ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا ہے کہ آپ دوسرے دن اٹھے ہیں، آپ نے ڈیلے کی ہے، اپنے صحافیوں کو نکال لیا ہے، فارم 45 جو ہیں جن کو مل گئے تھے ان کے پاس تھے، لوگوں سے چھیننے کی کوشش کی ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اور اگلے دن فارم 47 نکال کے ان کو جتوا دیا جو 20 ہزار 25 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے. جو چوتھے نمبر پہ تھا، جو 5ویں نمبر پہ تھا، جو 6ٹھے نمبر پہ تھا، جو 3رے نمبر پہ تھا، ان کو اٹھا کے جتوا دیا گیا، اور بعد میں ان سے پیسے بھی لے گئے. ایسے امیدوار تھے جو ہار کے بس نکل گئے تھے، ان کو فون کیا گیا کہ آپ جیت گئے.
تو یہ 2024 کا الیکشن جو تھا یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ تو ایک گھنونا باب ہے پاکستان کا۔ انہی الیکشن سے آئندہ جو ہے یہ جو الیکشن ہوئیں گے تو اس میں بڑا پرابلم آئے گا۔ ایسے کوئی ہونے نہیں دے گا، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف آنے والے 2025 الیکشن کا حصہ ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جس طرح یہ الیکشن ہوا ہے تو وہ الیکشن بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو کھلا جو اوپنلی مینیج کیا گیا تھا، اور جنہوں نے مینیج کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ حکومت کرنی ہے اور یہ طریقہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ تو بس ایسے ہی بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، فیتہ کاٹنے کے لیے۔ تو 2018 میں عمران خان جب آئے تھے انہوں نے بھی 4-5 غلطیاں بہت بڑی کی ہیں، بلنڈرز کی ہیں، کہ ابھی وہ موصوف بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نیب کا ادارہ جو تھا وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ جنرل باجوہ خود دیکھ رہے تھے، اور یہ ساری گرفتاریاں سب کچھ وہی کر رہا تھا، میں تو نہیں کر رہا تھا۔ بھئی آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ کے پاس طاقت میں تھی، آپ اس ٹائم پہ کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ آپ لوگ تو یہ بتا رہے تھے کہ کرپٹ تھے۔ اور نیب میں جتنے بھی کیسز لے کے گئے ہیں شروع میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف لے کے گئی ہے۔ وہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنے پچھلے ادوار میں پیپلز پارٹی کے خلاف لے کے گئے ہیں، تو ان میں 98% جو کیسز تھے ایک دوسرے کے خلاف جن کے بنے تھے، جن میں جنرل باجوہ صاحب نے یا عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو جیل میں ڈالا، اور تو وہ تھے وہی کیسز تھے جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے تھے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنا کوئی اتنی بڑی ان کی اچیومنٹ نہیں تھی کرپشن کے حوالے سے کہ یہ بتا سکے کہ ہم نے اتنے کیسز جو ہیں وہ کیے ہیں اور اتنی ہم نے ریکوری کی ہے اور یہ ہم نے پکڑے ہیں۔ وہ تو اوپنلی بتا رہے ہیں کہ یہ کیسز مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی نے کیے، پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون نے کیے۔ تو خان صاحب بھی کرسی پہ بیٹھ کے اس ٹائم پہ امید ہے جیل میں بیٹھ کے ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کرنا ہے، کس طرح ہوتا ہے، ملک میں کیسے بحران ہوتے ہیں، بحرانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ ہر بندے کو جیل میں ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جس طرح رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن ڈال کے اس بیچارے کو، جو بھی تھا سیاسی مخالف تھا مگر وہ ذہن نہیں مان رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہیروئن سمگلنگ کر سکتا ہے، اتنا بڑا ایک لیڈر وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں پڑے گا، تو اس کے خلاف ہیروئن کا کیس کر دینا تو وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اب احساس ہو گیا ہوگا کہ یار اس طرح نہیں ہوا تھا کہ آپ کسی کے بندے کو اٹھا کے کسی پر بھی کیس کر دیا جائے۔ اس میں ایک بہت بڑی مشہور بات بھی ہو گئی تھی شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے کہ اللہ کو جان دینی ہے۔ اب وہ ایک ڈائلاگ ٹائپ بن گیا ہے کہ شہریار صاحب کو کدھر بھی دیکھ لیں، شہریار افریدی کو تو بولتے ہیں اللہ کو جان دینی ہے۔ بھائی اللہ کو جان دینی ہے، مگر یہ اللہ کو جب جان دینی ہے تو رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ جو آپ نے ہیروئن کا کیس ڈالا تھا اور پریس کانفرنس کی تھی تو اس ٹائم پہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہاں ہمارے پاس پروف ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو وہ تو بچہ جانتا تھا کہ رانا صاحب کے خلاف جو ہے یہ ڈالا گیا ہے۔ تو آپ نے ایک 2 3 4 5 ایسے کیس کیے ہیں جو نہ ماننے والے تھے مگر ان میں ان کو گرفتاری دی۔ ابھی سختی اتنی آ گئی کہ آپ کے عام ورکر جو ہے وہ بھی جیلوں میں ہیں، آپ کے سینئر جو رہنما تھے وہ تو بھاگ گئے ہیں، جو غائب ہے منظر سے، اور زیادہ تر کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ جیلوں میں کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کے۔ تو سیاسی مخالف کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو میں اندر کر دوں گا، آپ کو میں مونچھوں سے پکڑ لے گا۔ بھائی جو ایک بندہ کرپٹ ہے، اپوزیشن میں ہے کرپٹ ہے، گورنمنٹ میں ہے کرپٹ ہے، اداروں میں ہے کرپٹ ہے، ثبوت ہیں آپ کے پاس، وہ کیسز لے آئیں، ان سے ریکوری کریں۔ تو ایک پاکستان میں ایک پروسیس نہیں ہے، ایک پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے ہی نہیں انویسٹیگیشن کا۔ FIA نیب جتنے بھی ہیں یہ سیاسی طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں۔ تو اگر آپ اداروں کو سیاسی طور پہ استعمال کرو گے تو اس نے خراب ہی ہونا ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے، اس میں شفافیت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ دل سے تو کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نہیں کرنا، آپ پھر FIR میں بندے کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اپنی پارٹی کے اپنے پسند کے لوگ بیچ میں رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے، پاکستان جو ہے کرائسس میں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک اپوزیشن ملک اور حکومت ایک پیج پہ نہیں بیٹھتی، ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ ہوگی، نہ روزگار ہوگا۔